بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 2 نومبر بروز اتوار 2025 کو تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ کی کال پر تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں الحمدللہ پورے صوبہ جموں سے لوگوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ اس شرکت کو بے حد قبول فرمائے اور اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ اس میں بہت سارے علماء نے بیانات کیے، تقریباً سبھی کے بیانات محمد عربی تاجدار بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کے مطابق تھے، جس میں حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم، جو ریاست جموں کشمیر کی ایک بے مثال بے بدل علمی فقاہت کی زندگی گزارنے والی شخصیت ہے، انہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا، بطور خاص پیارے آقا کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ فرما کر پوری انسانیت کو بھی یہ پیغام دیا کہ ہمارے لیے آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر کامیابی کی مشعل راہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی عنوان کے اوپر یہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب، حضرت مولانا فتح محمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمیم جامعہ محمودیہ قاسم نگر مینڈر، حضرت مولانا مفتی صغیر صاحب شیخ الحدیث جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی کے بیانات قابل تذکرہ ہیں، اور ان حضرات نے الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف، اللہ کے توحید کے اوپر بیانات کیے۔ ہمارا یہ اجلاس تعداد کے اعتبار سے ہماری توقع سے کئی گنا زیادہ الحمدللہ کامیاب رہا۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بحیثیت جنرل سیکریٹری بطور خاص میں تمام مدارس دینیہ، ان مدارس کے ذمہ داران، رکن مجلس عاملہ، تنظیم علماء اہل سنت والجماعت، مدارس کے اساتذہ کرام، مدارس کے طلباء، اور ان کے علاوہ جو بھی جوک برجوک عوام تشریف لائی، اور بطور خاص ضلع پونچھ سے باہر کے جتنے حضرات تشریف لائے، اور ان میں خاص الخاص ہمارے مہمان خصوصی حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا کا تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری کال پہ اور لبیک کہا، آپ تشریف لائے اور ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں سب سے پہلے تنظیم علماء اہل سنت والجماعت کے اس چھٹے اجلاس عام کی کامیابی پر تنظیم کے تمام اراکین کو، صدر صاحب کو، جنرل سیکریٹری صاحب کو، دیگر عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہ 6 اجلاس عام قیام تنظیم سے لے کر آج تک ہوئے، جن میں سے 5 اجلاس جو ہے آج کے اجلاس سمیت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نسبت سے معنون رہے، اور اس کے بعد میں اجلاس کی کامیابی کے لیے ضلع انتظامیہ نے اور اس کے تمام جو ہے ڈپارٹمنٹس نے، ڈی سی صاحب، ایس ایس پی صاحب اور دیگر شعبہ جات کے افراد نے جو ہے شرکت کی اور تعاون کیا۔ ہم ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بطور خاص میں میڈیا کا، آپ حضرات کا، جو حضرات چلے گئے اور انہوں نے ہمارے پروگرام کو آج کور کیا۔ جب سے ہم نے اعلان کیا اجلاس کے انعقاد کا، تب سے مستقلاً ہمارے پروگرام کی ایڈورٹائز کی، اشاعت کی، تو میں آپ کا اور تمام دیگر میڈیا کے حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یقین جانیے کہ اس قسم کے پروگراموں کے انعقاد کا ایک بامعنی ہمارا مقصد ہے کہ سماج کے اندر جو نفرت پھیل رہی ہے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ایک دور تھا جس کو قرآن نے کہا ہے جاہلیت اولا، اب ایک مرتبہ پھر جاہلیت ثانیہ سر اٹھا رہی ہے کہ انسان خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ جائز ناجائز نہیں دیکھتا۔ ہم نے اس مقصد کے لیے کہ برائیوں کا سدباب ہو، نفرتیں سماج میں کم ہوں، محبت کی خوشبو عام پھیلے، اس عظیم مقصد کے تحت تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ کے جو ہے وہ اراکین نے، ذمہ داروں نے اس پروگرام کا تاجدار مدینہ کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ سیرت کی خوشبو سے نفرت کی ہوائیں ختم ہوں
اور سماج کے اندر جو ہے وہ انتشار ختم ہو، محبتیں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا بہت ہی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ہمارے احباب جو کسی طریقے سے بھی اس اجلاس کی کامیابی کے اندر تگ و دو کر رہے تھے، ان سب کو دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زندگی باقی، انشاءاللہ بات باقی۔